بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرافک ڈیزائننگ کا یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم ڈیزائن پرنسپلز کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ گرافک ڈیزائن بیسیکلی دو پارٹس پہ مشتمل ہے، دو حصے ہیں اس لفظ کے، ایک گرافک اور دوسرا ڈیزائن۔ کل ہم نے گرافک کے بلڈنگ بلاکس دیکھے تھے اور آج ہم ڈیزائن کے پرنسپلز دیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلی کلاس میں ان کے نام آپ کو بتائے تھے۔ تو ڈیزائن پرنسپلز کون کون سے ہیں؟ کنٹراسٹ، ہائرارکی، الائنمنٹ، بیلنس، پراکسیمیٹی، ریپیٹیشن، سمپلسٹی اور فنکشن۔ تو ہمارے پاس اب بلڈنگ بلاکس موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بلڈنگ بلاکس کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس لائنز ہیں، شیپس ہیں، فارمز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ان چیزوں کو آپ نے ڈیزائن بنانا ہے، ان چیزوں کا، بلڈنگ بلاکس کا۔ تو ڈیزائن بنانے میں کون کون سے پرنسپلز آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کون سے اصول و ضوابط پتہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کا ڈیزائن اچھا بن سکے، تو وہ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے کنٹراسٹ۔ کنٹراسٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹرائکنگلی ڈفرینٹ فرام سم تھنگ ایلس، کوئی چیز شارپلی ڈفرینٹ، بہت واضح فرق ہو کسی ایک چیز کا باقی اس کے ساتھ جو پڑی ہوئی چیزیں ہیں ان سے واضح فرق ہو، بہت اسٹرائکنگلی ڈفرینٹ نظر آنے والی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ چیز کنٹراسٹ میں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک پکچر ہے، اس میں آپ کو کیا چیز کنٹراسٹ میں نظر آ رہی ہے؟ وہ فلاور ہے، یہ ریڈ کلر کا پھول جو ہے یہ کنٹراسٹ میں ہے، باقی سارے سینری سے یہ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے۔ آپ کی نظر اس تصویر کو دیکھے تو پہلی نظر جا کے اس پھول پہ ہی پڑتی ہے کیونکہ یہی ڈیفرنٹ چیز ہے اس میں۔ اسی طرح آپ اس تصویر میں دیکھیں، یہاں پہ آپ کو یہ گرین کلر کا جو پتا ہے، پودا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیفرنٹ، یہ کنٹراسٹ میں ہے۔ اور اسی طرح یہ تیسری تصویر میں آپ کو جو ہے تو سارے سیب ہی، لیکن جو ریڈ کلر کا سیب ہے وہ آپ کی نظر اس کی طرف زیادہ جاتی ہے کیونکہ وہ چیز زیادہ کنٹراسٹ میں ہے، باقی اس سے اسٹرائکنگلی ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کنٹراسٹ کے کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ کنٹراسٹ شیپ میں ہو سکتا ہے، باقی ساری ایک ہی شیپ کی چیزیں پڑی ہیں، بیچ میں سے ایک چیز ڈفرینٹ شیپ کی اگر ہوگی تو وہ کنٹراسٹ دے رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کنٹراسٹ بیسیکلی اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ہمیں زیادہ دکھانی ہوتی ہے نا لوگوں کو، ہمارے ڈیزائن کے اندر وہ چیز جو ہمیں زیادہ اپیلنگ ہے، جو لوگوں کو سب سے پہلے دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارا پوسٹر دیکھے، ہمارا پینافلکس دیکھے تو سب سے پہلے اس کی نظر کس چیز پہ پڑنی چاہیے، تو اس کو ہم کنٹراسٹ میں رکھتے ہیں۔ تو اس کا ایک اور ٹائپ دیکھیں، یہ تو کنٹراسٹ ان شیپ ہو گیا نا۔ اب یہ ہے کنٹراسٹ ان کلر۔ یہ ویسے تو پورے پیج پہ ہی سکیئرز بنے ہوئے ہیں، لیکن جو سکیئر ریڈ کلر میں نا وہ ہمیں ذرا زیادہ نظر آ رہے ہیں، زیادہ پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیفرنٹ کلر میں کنٹراسٹ میں ہیں۔ اسی طرح یہ کنٹراسٹ ان کلر ہے۔ اسی طرح تھرڈ چیز دیکھیں، یہاں پہ کنٹراسٹ سائز میں ہے، باقی باکسز بھی ہیں، باقی سکیئرز بھی ہیں، لیکن جو سکیئر بڑا ہے اور یہ کلر میں بھی کنٹراسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کلر میں بھی ہے، سائز میں بھی ہے۔ تو جو بڑا ہے اور جس کا کلر ڈیفرنٹ ہے وہ ہمیں پہلے نظر آ رہا ہے۔ تو جو چیز ہمیں سب سے پہلے کسٹمر کو دکھانی ہوتی ہے کہ فرسٹ سائٹ پہ کسٹمر کیا چیز پڑھے، کیا چیز دیکھے، وہ ہم کنٹراسٹ میں رکھتے ہیں، اس کو زیادہ کنٹراسٹ میں رکھتے ہیں۔ اس کے کچھ اگزامپلز آپ دیکھیں، یہ پوسٹر ہے، اس میں کیا کیا چیز آپ کو کنٹراسٹ میں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بیچ میں قربانی، اجتماعی قربانی، یہ اس کا سائز ہم نے بہت بڑا رکھا ہے، باقی ٹیکسٹ کی نسبت اس کا سائز آپ دیکھیں تو یہ زیادہ بڑا ہے، اور یہ باقی ٹیکسٹ سے اس کا سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہے، اور بیک گراؤنڈ سے اس کا کلر بھی اسٹرائکنگلی ڈیفرنٹ ہے، بہت زیادہ پرومیننٹ ہے۔
کیونکہ ہم سب سے پہلے یہ چیز دکھانا چاہ رہے تھے کہ لوگ اس پوسٹر کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سائز میں آپ کو اس میں جو چیزیں بڑی نظر آ رہی ہیں، سائز میں جو کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ پرائس کا کنٹراسٹ ہے. دوسری چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی وہ یہ دیکھیں کہ ان پرائس کیا ہے. اگر پرائسز ان کو اچھی لگتی ہیں یا مناسب پرائس لگتی ہے، اس پرائس میں وہ قربانی کر سکتے ہیں، تو پھر باقی ڈیٹیل وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، وہ تھوڑی سی چھوٹی لکھی جائیں تبھی وہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس میں پھر ہم نے اس کو بھی کنٹراسٹ میں رکھا ہے. یلو کلر پہ بلیک رائٹنگ، یہ بھی زیادہ کنٹراسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر نیچے آپ دیکھیں یہ جو وائٹ پہ بلو رائٹنگ ہے، اور یہ جو یہ وائٹ پہ بلو رائٹنگ جو ہے یہ کلر میں کنٹراسٹ ہے. اور یہ جو نمبر ہے، نام کی نسبت سے نمبر ہم نے بڑا لکھا ہے، تو یہ نمبر یہ سائز میں کنٹراسٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر پہ پہلے نظر پڑتی ہے، نام پہ بعد میں پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کنٹراسٹ کی ایک مثال ہے. ایک اور مثال اس کی آپ دیکھیں، بہت ہی واضح مثال. اس میں بلیک کلر پہ یلو رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، یا بلیک کلر پہ وائٹ رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، تو یہ اسٹرائکنگلی ڈفرینٹ کلر میں کنٹراسٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو سائن بنا ہوا ہے، کویسچن مارک بنا ہوا ہے، یہ سائز میں کنٹراسٹ دے رہا ہے کہ یہ مطلب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں. بائی دا وے، یہ آسک مولانا مودودی کے نام سے ایک سیریز ہے ہمارے ہی یوٹیوب چینل پہ. اس میں آپ یہ دراصل مولانا مودودی کی جو کتاب ہے رسائل و مسائل، جس میں ان سے سوال پوچھتے تھے لوگ اور وہ اس کا جواب دیتے تھے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ان سوالوں کو الگ الگ ان کی ویڈیوز بنا کے ان کی ٹاپک وائز ان کی ہم آڈیو تیار کر رہے ہیں. تو یہ اس کی آڈیو تیار ہو چکی ہے، آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ بات ویسے بیچ میں آ گئی. تو وائٹ بیک گراؤنڈ پہ بلیک رائٹنگ یا بلیک بیک گراؤنڈ پہ وائٹ رائٹنگ، یہ ہائی کنٹراسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ اور اس کی مثالیں دیکھ لیں. یہ قربانی کی کھالیں، یہ سائز میں کنٹراسٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ اب کلر کے حساب سے آپ دیکھیں تو اتنا ہائی کنٹراسٹ نہیں ہے. یہ گرین کلر ہے اور یہ ریڈ کلر ہے، یہ اتنا زیادہ ہائی کنٹراسٹ نہیں دیتا، لیکن سائز میں یہ باقی ٹیکسٹ سے بڑا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں وائٹ کلر پہ بلو رائٹنگ، یہ کلر میں کنٹراسٹ دے رہا ہے، شارپلی ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے. اگر ہم گرین بیک گراؤنڈ ہے اور اس پہ تھوڑا سا لائٹ گرین لکھتے ہیں یا تھوڑا سا زیادہ ڈارک گرین لکھتے ہیں، گرین کلر کے بیک گراؤنڈ پہ بلیک میں لکھتے ہیں، تو وہ کنٹراسٹ نہیں دے گا. تو اس لیے گرین کلر کے بیک گراؤنڈ پہ آپ وائٹ لکھیں گے یا کوئی بھی اور کلر میں لکھیں گے تو اس کا وائٹ بارڈر بنائیں گے تاکہ وہ تھوڑا سا کلیئر نظر آئے، تاکہ وہ کنٹراسٹ دے. ٹھیک ہے. اچھا جی، دوسری ہے دوسرا ڈیزائن پرنسپل ہے ہائرارکی. ہائرارکی کا مطلب ہوتا ہے ارینجمنٹ آف تھنگس اکارڈنگ ٹو دی ریلیٹیو امپورٹینس، یعنی اہمیت کے حساب سے، امپورٹینس کے حساب سے آپ چیزوں کو ارینج کرتے ہیں. جو چیز زیادہ اہمیت آپ جس کو دینا چاہتے ہیں اس کو یا تو اسکیل میں زیادہ بڑا کر دیتے ہیں، اسکیل مطلب سائز میں. ٹھیک ہے. جو چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے اسے زیادہ بڑا رکھیں، اس سے چھوٹی اہمیت اس سے کم والی چیز کو اس سے کم رکھیں، اس سے چھوٹی اہمیت والی چیز کو اس سے کم رکھیں. مثال کے طور پہ ہم نے ابھی جو اجتماعی قربانی والا بینر دیکھا تھا، تو ہم سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اجتماعی قربانی کو، تو اس کو ہم نے سب سے بڑا رکھنا ہے کہ بندے کی نظر پہلے اس پہ پڑے. پھر ہم اس کے بعد ہم اہمیت دے رہے ہیں پرائس کو، کہ جو اجتماعی قربانی میں انٹرسٹڈ ہے وہ پرائس دیکھے. ٹھیک ہے. تو پرائس جو ہے وہ اگر کسی کو مناسب لگتی ہے تو پھر اس کے بعد اگلی چیزیں جو ہیں وہ بے شک چھوٹی ہو جائیں، کیونکہ جو انٹرسٹڈ ہے اجتماعی قربانی میں اور پرائس بھی اس کی مناسب ہے، تو وہ باقی چیزیں دیکھ سکتا ہے، تھوڑا سا دھیان کر کے پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر ہم باقی سب چیزیں ہی پرائس ہی چھوٹی سی لکھیں گے یا اجتماعی قربانی چھوٹا سا لکھیں گے اور اپنا موبائل نمبر اور اپنا ایڈریس بڑا سا کر کے لکھ دیں گے، تو شاید وہ بندہ اس پوسٹر کو دیکھے بھی نہ. تو امپورٹنس کے حساب سے چیزوں کو ترتیب دینا
بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ترتیب سائز کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے, یہ ہائرارکی ان اسکیل بھی ہو سکتی ہے, کلر کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے. جس کا جو چیز آپ جس کو امپورٹنس دینا چاہ رہے ہیں زیادہ, اس کا کلر زیادہ پرومیننٹ رکھیں, اور اس سے کم امپورٹنس والی چیز کا کلر تھوڑا سا بے شک لو کنٹراسٹ میں ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس طرح آپ کلر میں بھی ترتیب دے سکتے ہیں. اور ہائرارکی ان اسپیس کیا ہے کہ آپ وہ چیز یہاں پہ آپ دیکھیں, یہ جو اگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے, جو بیک والی شیپ ہے, جو ڈارک کلر کی شیپ ہے وہ تھوڑے پیچھے ہے, اور جو لائٹ کلر کی شیپ ہے وہ اوپر ہے. ٹھیک ہے, وہ اسپیس میں اوپر نظر آ رہی ہے. تو ہم اہمیت دے رہے ہیں اوپر والی چیز کو, تو اس کو ہم اہمیت دے رہے ہیں لائٹ کلر والی چیز کو, تو اس کو ہم نے دوسری امیج کے اوپر رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, ڈارک کلر والی جو شیپ ہے اس کے اوپر رکھ دیا ہے. تو یہ ہائرارکی ان اسپیس ہے. یہ اس کی کچھ اگزامپلز ہیں. ایک میں اس میں سے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ پہلا ڈیزائن اگر آپ چیک کریں تو اس میں جو ٹائٹل ہے, پہلا مین ٹائٹل ہے, مین ہیڈنگ ہے, اس کو بڑا رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑا وہ ہے. اس سے جو نیچے والی ہیڈنگ ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا رکھا گیا ہے, اور اس کا جو باڈی ٹیکسٹ ہے وہ اس سے بھی چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہائرارکی ہے, یعنی ہم اہمیت دے رہے ہیں ہم ہیڈنگ کو, اس کے بعد سب ہیڈنگ ہے, اور اس کے بعد اس کا باڈی ٹیکسٹ ہے. اسی طرح یہی ترتیب چل رہی ہے اس کے الائنمنٹ آگے آئے گی, لیکن یہاں آپ دیکھ لیں الائنمنٹ کے بارے میں ڈیٹیل دیکھتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اس کی جو شروع ہے یہ پیج کے کتنے حصے سے شروع ہو رہا ہے. ہم اگر چاہتے تو اس پورے ٹیکسٹ کو ایک یہاں سے شروع کر سکتے تھے نا, لیکن جو سب ہیڈنگ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا انڈینٹ دے دیا ہے, تھوڑا سا گیپ زیادہ دے دیا ہے تاکہ پتہ لگے یہ سب ہیڈنگ ہے, اور جو اس کا ٹیکسٹ ہے اس کو ہم نے اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا گیپ دے دیا ہے تاکہ وہ الگ سے نظر آئے. تو یہ ترتیب ہے, یہ ہائرارکی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک مثال یہ ہو گئی. دوسری مثال آپ یہ جو تیسرا ڈیزائن ہے اس کو دیکھ لیں. اس میں کلر میں ہائرارکی کا مطلب کیا ہوتا ہے, ترتیب آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, ہائرارکی کلر میں نظر آ رہی ہے. آپ اس ڈیزائن کو بغیر سمجھے آپ اس کو دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس ڈیزائن کو آپ نے کہاں سے دیکھنا شروع کرنا ہے, اوپر سے نیچے دیکھنا شروع کرنا ہے یا نیچے سے اوپر دیکھنا شروع کرنا ہے. آپ نے اس کو نیچے سے اوپر دیکھنا شروع کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیچے سے اس کا کلر ڈارک ہے اور آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے. آپ آٹومیٹیکلی قدرتی طور پہ آپ اس کو نیچے سے دیکھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہاں سے امپورٹنس دی جا رہی ہے, یہاں سے ہم شروع کریں گے. پہلے یہ آتا ہے, اس کے بعد یہ, پھر یہ, اس طرح یہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہائرارکی کا مطلب ہے. یہ اس کی کچھ اگزامپل ہیں ہائرارکی کی. ہائرارکی کا دیکھیں, جو چیز زیادہ پرومیننٹ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں اس کو ہم نے بڑا رکھا ہے. ایڈمیشنز ناؤ اوپن 2022. اس کے بعد آپ دیکھیں جو چیز میں اگر پوسٹر میں دیکھوں تو مجھے اگلی چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے, ڈیٹ نظر آ رہی ہے, ایڈمیشنز کب سے شروع ہو رہے ہیں, یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس پہ نظر دوڑا رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ ساتھ آپ کو جو چیز امپورٹنٹ نظر آتی ہے وہ ہے کہ ہمیں کیوں چوز کریں, وائی چوز اس. اس سے کم ڈیزائن یہ ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ اس کے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اور پھر نمبر لکھا ہوا ہے. تو یہ ہائرارکی ہے. صحیح ہے. اس میں ایک اور بھی ہائرارکی کی اگزامپل ہے, وہ یہ ہے کہ ہائرارکی ان اسپیس. یہ بیک گراؤنڈ, یہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچر ہے بیک گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہم کم امپورٹنس دے رہے ہیں. یہ ہمیں ڈیزائن کو خوبصورت بنانے کے لیے پکچر چاہیے, تو اس کو ہم نے بیک گراؤنڈ میں رکھا ہے. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ امپورٹنس ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں, تو اس کو ہم نے اوپر رکھا ہے, سامنے پکچر بیک گراؤنڈ میں لے کے اس کو ہم نے سامنے رکھا ہے, اس کو ہم زیادہ اہمیت دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہائرارکی ان اسپیس ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کی ایک مثال ہے. اس میں آپ دیکھیں بہت سی لیئرز ہیں. سب سے اوپر جو چیز ہے وہ بلیک فرائیڈے ہے, اس کے پیچھے یہ ایک پکچر ہے, اور اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو سب سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہے, یہ جو بلیک فرائیڈے ہے نا, اس کی, بلیک فرائیڈے. ٹھیک ہے, تو وہ بیک گراؤنڈ کی ہمیں ڈیزائن کے لیے چاہیے, تو اس کو ہم نے بہت ہی پیچھے رکھا ہے, اس کو تھوڑا سا بلر کر کے رکھا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ
ہماری آنکھ زیادہ بیک گراؤنڈ پہ نہ جائے، ہماری آنکھ زیادہ بلیک فرائیڈے پہ آئے، جو چیز ہم دکھانا چاہ رہے ہیں اس پہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب دیکھیں اس میں بلیک فرائیڈے سائز میں بڑا ہے، یہ آن لائن شاپنگ سائز مجھ سے تھوڑا چھوٹا ہے، اور پھر یہ جو نیچے ڈیٹیل ہے یہ اور چھوٹی ہے، تو سب سے زیادہ امپورٹنس بلیک فرائیڈے کی، اس کے بعد یہ آن لائن شاپنگ کی، شاپ ناؤ کی، اور اس کے بعد اس کی، یہ والا جو ٹیکسٹ ہے نیچے 2 لائنوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ ہائرارکی کی اگزامپل تھی۔ اس کے بعد آتا ہے ہائرارکی کے بعد الائنمنٹ۔ الائنمنٹ کیا ہوتا ہے؟ الائنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ترتیب دینا کسی ایک لائن میں۔ ہمارے پاس کچھ چیزیں پڑی ہیں، بلاکس پڑے ہیں، ہم ان کو ایک لائن میں ترتیب سے رکھ دیں، اس سے کہتے ہیں الائنمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس اگزامپل ہے، یہ ہمارے پاس کچھ بلڈنگ بلاکس پڑے ہیں، کچھ شیپس پڑی ہیں، تو یہ بے ترتیب پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اگر ہم ترتیب کے ساتھ رکھ دیں تو یہ ہو جائے گی گڈ الائنمنٹ، ٹھیک ہے۔ ان کی الائنمنٹ اب درست ہو گئی ہے، اب دیکھیں بالکل ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں پڑی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک اور مثال لے لیں۔ اب یہ ہمارے پاس 4 بلاکس سمجھ لیں، 4 باکسز ہیں، یہ بے ترتیبیں پڑے ہیں، ان کی الائنمنٹ اچھی نہیں ہے، یہ پور الائنمنٹ ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو ترتیب دے دیتے ہیں، ایک ترتیب میں رکھ لیتے ہیں، ایک سیدھ میں رکھ لیتے ہیں، ایک لائن میں رکھ دیتے ہیں، تو یہ ان کی الائنمنٹ درست ہو جائے گی، یہ گڈ الائنمنٹ میں ہو جائے گی۔ تو ڈیزائن کا پرنسپل کیا ہے کہ ہماری چیزیں اچھی الائنمنٹ میں ہونی چاہیے، ہماری چیزوں کی الائنمنٹ اچھی ہونی چاہیے، وہ کسی الائنمنٹ میں ہونی چاہیے، وہ بری الائنمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے، بے ترتیب نہیں پڑی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور مثال، وہ باکسز تھے نا یہاں پیچھے ہمارے پاس، یہ تو سارے ایک سائز کے باکسز ہیں، تو ان کو ہم نے یوں ترتیب سے رکھ دیا ہے، یہ ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس باکسز بغیر ترتیب مختلف سائز کے ہوں، یہ الگ سائز ہے، یہ الگ سائز ہے، یہ الگ سائز ہے، اور یہ الگ سائز ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان کو کیسے الائن کریں گے، ان کو کیسے ترتیب دیں گے؟ یا تو ہم ان کو لیفٹ سائڈ پہ اکٹھا کر دیں، مطلب ان کی الائنمنٹ، ان کی ترتیب لیفٹ سائڈ سے شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ سے ان کو برابر کر دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں لیفٹ الائنمنٹ، ٹھیک ہے۔ یا ہم ان کو رائٹ سائڈ پہ الائن کریں گے، یہاں پہ یہ رائٹ سائڈ سے الائن ہوئے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں رائٹ الائنمنٹ۔ اور یا پھر ہم ان کو سینٹر الائن کر دیں گے، سب کا سینٹر برابر کر دیں گے، تو یہ ہے سینٹر الائنمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ الائنمنٹ ہے۔ اس کے بعد اگلا پرنسپل ہے بیلنس۔ بیلنس کا مطلب ہے لیول کرنا، اپنے ڈیزائن کو لیول کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ڈیزائن میں، پوسٹر میں ایک سائڈ پہ بہت زیادہ ٹیکسٹ پڑا ہو، بہت زیادہ تصویریں پڑی ہوں، اور دوسری سائڈ خالی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ڈیزائن ہے، اب دیکھیں کہ اس میں ایک سائڈ پہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، لیکن اس ٹیکسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے دوسرا ایریا خالی نہیں چھوڑنا، دوسرا ایریا خالی چھوڑا تو بیلنس خراب ہو جائے گا، لیول خراب ہو جائے گا، تو ہم نے دوسرے ایریے پہ ہم نے کچھ پکچرز لگا دیے، اب یہ ڈیزائن بیلنس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا ڈیزائن آپ دیکھیں، یہ ڈیزائن تھوڑا ترچھا ہے، تو اس میں ایک سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ زیادہ ہے، اس دوسری سائڈ خالی چھوڑنے کے بجائے اس پہ ایک پکچر لگا دی ہے تاکہ ڈیزائن میں بیلنس ہو جائے۔ تو اپنے ڈیزائن میں بیلنس رکھیں اگر آپ اپنے ڈیزائن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو۔ ڈیزائن کا یہ بھی ایک پرنسپل ہے۔ اس کے بعد ہے پراکسیمیٹی۔ پراکسیمیٹی یہ ہم نے کل کے لیکچر میں بھی دیکھا تھا، یہ ملتا جلتا ہے شیپس کی الائنمنٹ سے۔ شیپس ہوں بے ترتیب پڑی ہوں تو وہ کوئی میننگ نہیں دیتی، کوئی ڈیزائن نہیں دیتی، لیکن اگر آپ انہی شیپس کو ارینج کر دیں، ان کی پراکسیمیٹی سیٹ کر دیں، ان کو ایک خاص ترتیب سے ایک دوسرے کے قریب لے آئیں، تو وہ ایک میننگ دینا شروع کر دیتی ہیں، وہ شیپس وہ ایک خاص ڈیزائن بنا سکتی ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ یہ 4 باکسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ایک خاص ترتیب سے ارینج کرتے ہیں تو یہ ونڈوز کا لوگو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 5 سرکلز ہیں ہمارے پاس، ان کو اگر ہم ان کی پراکسیمیٹی سیٹ کریں، ان کو ایک خاص ترتیب میں رکھیں، تو یہ ہمارے پاس اولمپکس کا لوگو بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ 2 سکیئرز ہیں اور 3 سرکلز ہیں، ان کو ہم ایک خاص ترتیب سے ارینج کریں
تو یہ ڈومینوز کا لوگو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے پراکسیمیٹی کے چیزوں کو, شیپس کو, مختلف بلڈنگ بلاکس کو ایک خاص ترتیب سے ان کو ارینج کرنا تاکہ وہ ایک ڈیزائن بن جائے. اس کے بعد ہے ریپیٹیشن. ریپیٹیشن کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو ڈیزائن ہے نا, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ہر چیز الگ الگ نظر آئے, اس میں کچھ نہ کچھ ریپیٹیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, چیزوں کو ریپیٹ ہونا چاہیے. تو میں آپ کو کچھ پرانے پوسٹر دکھاتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ پوسٹر آپ دیکھیں, اس میں کن کن چیزوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے. اس میں بلو کلر کو ریپیٹ کیا گیا ہے. یہ بلو کلر ہے, یہی بلو کلر یہاں پہ آیا ہے, یہی بلو کلر یہاں پہ آیا ہے, یہی بلو کلر یہاں پہ آیا ہے. یہ بلو کلر ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہو سکتا تھا نا, یہ اور کلر میں ہوتا, یہ اور کلر میں ہوتا, یہ ریڈ کلر کر دیتے, اس کو گرین کر دیتے, اس کو بلو کر دیتے, اس کو پرپل اورنج کوئی اور کلر کر دیتے. تو ایسا بھی ہو سکتا تھا, لیکن یہ یاد رکھیں ڈیزائن کا پرنسپل ریپیٹیشن ہے. چیزوں کو ریپیٹ ہونا چاہیے, کلر کو ریپیٹ ہونا چاہیے, ٹیکسٹ کا جو فونٹ ہے اس کو ریپیٹ ہونا چاہیے, ان چیزوں کو ریپیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ریپیٹیشن کریں گے آپ کا ڈیزائن اچھا بنے گا. اگر آپ ہر چیز نئے کلر کی لگائیں گے تو یہ برا لگے گا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ فونٹ میں ریپیٹیشن ہے, فونٹ کے سٹائل میں. یہ جو فونٹ ہے ناؤ اوپن, یہ وائی چوز اس میں بھی وہی فونٹ ہے. یہاں پہ جو فونٹ استعمال کیا گیا اباؤٹ اس میں بھی وہی فونٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں اباؤٹ اس کا جو کلر ہے وہ اسکول کے کلر سے میچ ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. یہ شیپس میں ریپیٹیشن ہو رہی ہے, تینوں ایک طرح کی شیپس بنی ہوئی ہیں. تو ریپیٹیشن کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ جو بلڈنگ بلاک ہے وہ تھا ہائرارکی. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب ان کی سلائڈز میں نے نہیں بنائی, یہ بغیر سلائڈز کی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس کے بعد ہائرارکی نہیں, سوری, سمپلسٹی اور فنکشن. سمپلسٹی کا سمپلی مطلب یہی ہے کہ ڈیزائن کو سادہ ہونا چاہیے. آپ اس کو جتنا سادہ رکھیں گے, مطلب بہت زیادہ اس پہ لوڈ نہ ڈالیں, بہت زیادہ تصویریں. ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ریسٹورانٹ یا پاکستانی جو ڈیزائن ہوتے ہیں نا, آپ محفل کے پوسٹر دیکھتے ہیں تو تصویروں سے بھرے ہوتے ہیں اتنے کہ آپ کو کام کی چیز ڈھونڈنی پڑ جائے تو وہ نظر نہیں آتی. محفل کہاں ہو رہی ہے پتہ نہیں چلتا, کہاں ہو رہی ہے, ڈیٹ کا ہے کیا ہے نہیں پتہ چلتا کیا ہے. تو سمپل چیز جتنی ہوتی ہے اتنی زیادہ ڈیزائن میں اچھی لگتی ہے. اسی طرح فنکشن, لاسٹ جو ڈیزائن پرنسپل ہے وہ ہے فنکشن. فنکشن کیا ہے کہ آپ کا ڈیزائن جو کر رہے ہیں, کوئی بھی ڈیزائن آپ جو بنا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کچھ دن پہلے میں ایک یونیورسٹی میں ایک آفس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک بروشر پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ بروشر تھا ایک اسکول کا, اسکول کی ایڈورٹائزمنٹ تھی اس پہ. تو میں نے اس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. اچھا, ایک آپ کے لیے ایک مشورہ بھی ہے کہ ایک ڈیزائنر کو, ایک گرافک ڈیزائنر کو کوئی بھی چیز وہ دیکھے نا, اس میں ڈیزائن نظر آنا چاہیے کہ یہ کیسے بنا ہوا ہے, کلر اسکیم کیا یوز ہوئی ہوئی ہے, اس کا فونٹ کیسا ہے, ٹیکسٹ کو کس ڈیزائن میں لکھا گیا ہے, پکچر کیسے استعمال کی گئی ہے. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیسے بیک گراؤنڈ پہ کیسا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. تو ایک گرافک ڈیزائنر کو یہ چیز دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہر بندہ اپنے حساب سے چیز کو دیکھتا ہے نا. اب مثال کے طور پہ وہ آفس میں اگر وہ ایک کسی اسکول کا بروشر پڑا ہوا ہے, تو ایک پیرنٹ وہاں جائے گا تو وہ اپنے اس حساب سے دیکھے گا اس کو کہ اچھا مجھے اپنے بچے کے لیے داخل کرانا ہے, مجھے اپنے بچے کو داخل کرانا ہے, تو کیا یہ اسکول بہتر ہے, یہ کیسا سکول ہے, مجھے یہ دیکھنا چاہیے. وہ پوسٹر کو اٹھا کے وہ پڑھے گا کہ اس اسکول کی کیا کیا خصوصیات ہیں. ایسا ہی ہے, اگر وہی بروشر کوئی کسی اسکول کا ڈائریکٹر اٹھا لیتا ہے یا کوئی ایسا بندہ جو کوئی ادارہ چلا رہا ہے وہ اٹھا لیتا ہے, تو وہ اس کو اٹھا کے دیکھے گا کہ اچھا میرے ادارے میں, میرے اسکول میں اور اس بروشر, یہ جو اسکول ہے جس کا بروشر ہے اس میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, وہ تو یہ دیکھے گا. اگر کوئی پرنٹنگ پریس سے ریلیٹڈ بندہ اس بروشر کو اٹھا لے گا تو وہ اس میں دیکھے گا
کہ اس کا میٹیریل کیسا ہے، پیپر کیسا لگا ہوا ہے، پرنٹنگ کیسی ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے، کلر کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک گرافک ڈیزائنر جب کوئی اس طرح کا پوسٹر اٹھائے تو اس کو کیا دیکھنا چاہیے؟ اس کو ڈیزائن دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو بھی اس میں ہر چیز میں ڈیزائن نظر آنا چاہیے. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، سائن بورڈز کو دیکھیں، آپ ادھر ادھر لگے پینافلیکس کو دیکھیں، تو آپ اس میں ڈیزائن تلاش کریں، ڈیزائن ڈھونڈیں کہ کیسا ڈیزائن ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے بھی اس کو اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا. ڈیزائن اس کا جیسا بھی تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں میں نے اچانک میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا یہ اسکول ہے کہاں. تو میں اس کے اندر ایڈریس ہی نہیں لکھا ہوا تھا، اسکول کی لوکیشن ہی نہیں تھی کہ یہ اسکول ہے کہاں. اسلام آباد میں ہے، راولپنڈی میں ہے، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، کس جگہ کوئی پتہ نہیں. تو اس بروشر کا فنکشن ہی ختم ہو گیا، یعنی اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا. جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا، اس کو ڈیزائن کیا گیا، اس کو تقسیم کیا گیا، جس مقصد کے لیے اس آفس میں پڑا ہوا ہے، وہ مقصد ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں پہ حاوی کیا چیز ہے، سب چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ جو چیز ہم بنائیں اس کا فنکشن پلے ہونا چاہیے، اس کا رول پلے ہونا چاہیے. آپ ابھی اجتماعی قربانی کا بینر آپ نے دیکھا، اگر آپ وہ بینر بنا دیتے ہیں، آپ اس پہ کنٹیکٹ نمبر نہیں لکھتے، تو کیا مقصد ہے اس کے بنانے کا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے فنکشن اور یہ ہیں ڈیزائن پرنسپلز. مجھے امید ہے کہ آپ کو ڈیزائن پرنسپلز کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اور آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کے تاثرات ہیں، جو کویسچن ہے، جو سجیشنز ہیں، وہ آپ اس کے کمنٹ میں ضرور دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کورل ڈرا کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا اور اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.